یہ قول فیصل کو، کیونکہ ہم ان مکے کے قریب آ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ تو اپنے گھر کے اندر ہیں، یہ تو مدینے میں جا جا کے ہمارے اوپر حملے کیا کرتے تھے اور اب تو ہم ان کی گرفت میں ہیں، اور یہ آئے تھے چونکہ عمرہ کی نیت سے ہتھیار بھی ساتھ نہیں تھے۔ کہا یہ کہ اس مقام پہ اگر انہوں نے جھپٹا مارا، یہی تو ساری کائنات ہے ہماری جو ہم یہاں لے کے آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، حالات یہ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کتنا نازک وقت ہے جس میں ہم اس وقت آ گئے، اور یہ وقت ہے جو آپ کو اپنے ایمان کی صداقت کی شہادت پیش کرنی ہوگی۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ وہاں پھر حضور کے ہاتھ پہ یہ لوگ تجدید بیعت کرتے تھے، اپنا جو بیچا ہوا تھا مال اس کی تجدید کرتے تھے کہ ہاں ہم جان اور مال ہم نے بیچ دیا ہوا ہے۔ یہ آئیں گی آیات اس صورت کے اندر۔ بڑا حسین و جمیل منظر ہے جس میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضور بیعت لینے والے، خدا بیان کرنے والا، اب اس سے زیادہ اور جمیل و حسین منظر کیا ہوگا؟ دیکھیں گے آپ۔ وجد آفری انداز ہے جس میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بیعت تھی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں۔ یہ درخت ہے جس کو آج تک شجر رضوان کہتے ہیں، یعنی خدا وہ معاہدے سے ہم آہنگ ہو جانا، یہ ہوتا ہے رضوان کے معنی۔ لیکن اتنے میں اطلاع آ گئی کہ نہیں، انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ وہ آمادہ ہیں صلح نامہ کے لیے، تو وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے، بشرطے کہ ان کی شرطیں جو ہیں وہ منظور کر لی جائیں۔ تو آپ نے کہا بجا ٹھیک ہے، کہ ہمارا ارادہ تو جنگ کرنے کا تھا ہی نہیں۔ صلح کی شرائط کے لیے وہاں کا نمائندہ آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ معاہدہ ہونا تھا۔ اب وہ معاہدہ جو کچھ بھی تاریخ میں آتا ہے وہ ایسا ہے جس میں نظر بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے یا حضور نے بڑا دب کے ان کے ساتھ صلح کی۔ مثلا پہلی چیز جو ہے، ابھی میں واضح کروں گا کہ اس میں کتنا تضاد ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس دفعہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلا جانا ہوگا۔ بہت اچھا، جو مسلمان یہاں مکے میں آپ کے رہ گئے ہیں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ بہت اچھا، اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ وہاں مسلمان کسی طرح سے بھی مکے میں کوئی آ گیا تو ہم اس کو روک رکھیں گے۔ بہت اچھا، مدینے میں اگر ہمارے ہاں کا کوئی آدمی اس وقت بھی ہے یا اس کے بعد بھی جائے گا تو اس کو آپ روکیں گے نہیں، وہ واپس مدینے میں آئے گا۔ بہت اچھا، یہ ہے وہ شرائط جو عام طور پہ تاریخ میں ملتی ہیں، ان شرائط پہ یہ صلح کی گئی تھی۔ تو نظر آ رہا ہے جیسے عام حالات میں کہ دب کے صلح کی گئی ہو جیسے۔ تاریخ میں یہ ہے، میں بار بار تاریخ کہہ رہا ہوں، یہ جو حدیث کی سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے یہ بخاری شریف، یہ ساری تفصیل اس میں بھی ہے، اور بڑی تفصیل سے یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان شرائط پر میں نے عرض کیا ہے نا کہ چونکہ یہ ہے ان کے اندر، حدیثوں کے اندر، روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، میں وہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں خود نہیں اس سے متفق کہ صحابہ نے، اور بالخصوص اس کے اندر پھر نام لیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، تو عجیب قسم کے انہوں نے، ہمارے ہاں کے تاریخ والوں نے یا روایت کرنے والوں نے عجیب قسم کے کچھ کیریکٹر چن رکھے ہیں، اور ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیریکٹر ہے کہ ہر بات جو ہے اس کی مخالفت کے لیے حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اپنی طرف سے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایک دمنگ قسم کا آدمی جو ہے اس کو تیار کر رکھا، سوچتے نہیں کہ کس کے مقابلے میں صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کہ جی انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ تو بالکل دب کر صلح کرنے کی بات ہے، ہم جانے دے دیں گے۔
ہم یہ شرائط نہیں مانیں گے. حتیٰ کہ یہ بھی بات تھی کہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرو، تو اس نے کہا کہ ہم یہ تو مسلمانوں کا ہے ٹکڑا جو بسم اللہ الرحمن، ہم تو بسم اللہ اللہم کہتے ہیں، رحمان اور رحیم کو ہم نہیں مانتے. آپ نے کہا بہت اچھا، یہی لکھ دو. پھر لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ کا قریش کے فلاں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا، ہم یہ بھی نہیں لکھنے دیں گے. کہا کہ اچھا جی یہ بھی نہ لکھیے. اور پھر آگے وہ شرائط جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، تو اس پہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ صحابہ عام طور پہ اور خاص طور پہ حضرت عمر بھی، آپ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ کیا آپ خدا کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہنے لگے رسول ہوں سچا. کہنے لگے پھر آپ آئے تھے یہ فرما کر کہ وہاں ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور بغیر کیے ہوئے واپس چلے جا رہے ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم عمرہ کر لیں گے. اندازہ لگائیے عزیزان من، مجھے تو بے حد دکھ ہوتا ہے جب میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں. معاذ اللہ اس قسم کی ایک منطقی جسٹیفیکیشن جو ہے حضور جیسی ذات عظمت والا کے منہ سے سجتی ہے کہ میں نے یعنی یہ ٹھیک ہے منطقی طور پہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کر لیں گے. اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ صاحب اگر یہ بات نہیں تھی یقینی طور پہ تو اس سال پھر آپ نکلے کیوں عمرہ کرنے کے لیے؟ یہ ہے ہمارے ہاں کی روایات، تاریخ ہمارے ہاں کی کہ جی وہ بڑے دلیل میں آئے اور انہوں نے اور پھر رکھا ہے کہ صاحب پھر بہت سمجھا بجھا کے ان کو ٹھنڈا کیا تو آرام سے بیٹھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر ساری عمر جب یہ یاد کرتے تھے واقعہ بڑی ندامت ہوتی تھی، رویا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے کہ میں نے بڑی گستاخی کی، میں نے یہ کیا. کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چیز کہی جاتی ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ تاریخ، ہماری روایات قابل اعتماد ہے ہی نہیں. بخاری شریف کی کتاب میں کتاب الصلح جو ہے وہ اس کے چیپٹر ہیں مختلف. کتاب الصلح کے اندر یہ واقعہ درج ہے اور اس کے ساتھ ہی مسلسل یہ واقعہ آگے ہے، لیکن اس میں کتاب الشرائط وہ ہے، یعنی اگلا چیپٹر ہے وہ مسلسل واقعہ یہی. اس کو ذہن میں رکھیے گا جو میں ابھی کہنے لگا ہوں. یہ جو کتاب الصلح ہے یہ بخاری شریف ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. کتاب الصلح میں یہ واقعہ جو درج ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ اس پہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی سال اسی وقت معاہدے کے بعد آئیں گے مکے میں اور آج معاہدہ کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے. اور پھر اس معاہدے کے بعد آپ اور صحابہ مکے میں تشریف لے گئے، عمرہ کیا، 3 دن مکے میں رہے اور تیسرے دن قریش نے یہ کہا کہ بھائی وہ وقت ہو گیا آپ کا معاہدے کی روح سے پورا، واپس چلے جائیے. اور تیسرے دن آپ واپس آئے، یعنی اسی معاہدے کے لیے اسی سال اسی وقت وہیں سے عمرہ کر کے گئے، جس سے یہ تاثر تو دے دیا کہ وہ دب کے صلح نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جو عمرہ کرنے کا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا. اور پھر یہ چیز کہ رسول اللہ نے جو آپ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور آپ نے کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو وہ جواب بھی صحیح نہیں ہے. عمرہ تو کیا تھا آپ نے. یہ کتاب الصلح میں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اور اگلی سطر میں جب شروع ہوتا ہے تو وہ صرف ہیڈنگ چیپٹر کا کتاب الشروط ہے، واقعہ آگے چلتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. آپ نے معاہدے میں لکھ دیا کہ اس سال نہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگلے سال ہم آئیں گے تو پھر ایسا کریں گے، اور بغیر عمرہ کیے ہوئے آپ واپس آ گئے. اسی کتاب میں اسی ورق پر 2 سطریں آگے درمیان میں صرف وہ کتاب الشرائط لکھ کے اور آگے یہ تفصیل دی ہوئی ہے. اور اس تفصیل میں یہ حضرت عمر کا یہ جو بڑا فروختہ ہونا یا اس کی ناراض ہونا، یہ سارا صلح نامہ لکھا جانا،
اس میں یہ لکھا گیا صلح نامے کی